مسائل تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہمارے معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل جو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن پورا سال ہی ہم ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، فضائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر میں نے نماز کے مسائل کے متعلق، یہ آج تیسرا خطبہ جمعہ ہے، یہ مسئلے اس لیے شروع کیے گئے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے بعض احباب کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 40 ہے، 30 ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو اسلام کی ایک بنیادی عبادت ہے، سب سے اعلیٰ عبادت جس کو نماز کہا جاتا ہے، اس کے بعد مسائل ایسے ہیں کہ بعض احباب کو یا تو یاد نہیں رہتے، سستی کی وجہ سے اس میں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا بعض مسائل کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ موضوع جو ہے یہ شروع کیا ہے۔ پچھلے دو جو ہمارے خطبہ جمعہ اس موضوع پر ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک میں ہم نے نماز کی فرضیت، نماز کی حفاظت کے متعلق بیان کیا تھا، اور ایک خطبہ جمعہ میں وضو کے مسائل جو کہ بہت ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو کے جو مسائل تھے خاص مخصوص، وہ میں نے ذکر کیے تھے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ وضو کے بعد نماز سے پہلے بعض ایسے مسائل ہیں، چند مسائل جو ہیں وہ لباس سے تعلق رکھتے ہیں، اور چند مسائل جو ہیں وہ جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں مختصراً ان کا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یا ہماری مساجد میں یہ لوگ نماز کے لیے جب گھر سے آتے ہیں، یا تو وہ لیٹ ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ چلے چلتے ہیں ابھی 5 منٹ پڑے ہیں۔ بعض کا احباب یہ ہوتا ہے کہ سب پہلی رکعت لمبی پڑھاتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں 2 منٹ اور بیٹھ لیتا ہوں۔ بعض سوئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلے 2 منٹ اور لیٹ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ابھی چلے ہی جانا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں سورج نکلنے تک ٹائم ہے، بعض کہتے ہیں نہیں 4 بجے تک ٹائم ہے، کوئی بات نہیں نماز تو ہو ہی جانی ہے۔ بعض احباب یہ سوچتے ہیں، اور بعض احباب سستی میں گھروں میں بیٹھے ہوئے یا کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلے یہ کام کر لیتے ہیں تو بعد جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پھر بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں، پھر بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں، دوڑ لگاتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ یہ آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، انسان کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے کہ انسان دوڑ رہا ہو، انسان دوڑ رہا ہو۔ ایک مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر دوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آنا چاہیے، جلدی جلدی میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ انسان ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، کسی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ آپ مسجد میں بھاگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب جماعت کھڑی کر دی جائے، چاہیے تو یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہنچے، نماز کے جو اوقات ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ آپ خیال رکھیں کہ یہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، گھڑیاں موجود ہیں، جدید ذرائع ہیں، لوگوں کو ٹائم کا پتہ ہے، آزادیں ہوتی ہیں، لاؤڈ سپیکر ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم کیا ہے۔ کوشش کریں کہ جان بوجھ کے نماز میں سستی نہ کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے، کوئی ضرورت پڑ گئی،
کسی وجہ سے آپ واش روم چلے گئے، زیادہ ٹائم لگ گیا، یا کھانا کھا رہے تھے، کوئی مسئلہ بن گیا چھوٹا موٹا، یا آپ کے آنے میں ذرا 1-2 منٹ دیری ہو گئی، تو جب جماعت کھڑی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تأتوها تسعون، دوڑتے ہوئے مت آؤ، دوڑتے ہوئے مت آؤ، وآتوها تمشون، آرام سے چلتے آؤ، وعلیکم السکینہ، تم پر سکینت لازم ہے، سکون لازم ہے، وقار لازم ہے، عزت و احترام کے ساتھ آؤ، بھاگتے دوڑتے نہ ہو، اس میں کئی ایک نقصانات ہیں جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کی ہے۔ جو تم پالو وہ پڑھ لو، یعنی اگر کوئی شخص آیا ہے، اس نے 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، اس کی 2 رہ گئی، مثال کے ظہر کی نماز ہو رہی ہے، یا عصر کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اس نے 2 رکعتیں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اب 2 اس کی فوت ہو گئی ہیں، فَأَتِمُّوا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، جو رہ جائے تمہاری، یعنی تم لیٹ ہو گئے ہو، فَأَتِمُّوا، بعد میں کھڑے ہو کے اس کو کیا کر لو، پورا کر لو۔ تو لہٰذا اس مسئلے کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو بھاگ کے نہیں آنا چاہیے، سکینت کو، وقار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بھی 706 نمبر، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک سے آوازیں آنا شروع ہوئی، آوازیں آنا شروع ہوئی جیسے کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے نماز مکمل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا، یہ کچھ آوازیں آ رہی تھی پاؤں کی دوڑنے کی، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہماری نماز لیٹ ہو گئی تھی کسی کی، تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ جلدی سے جلدی جماعت میں ملیں تاکہ ہماری جماعت جو رہ نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تفعلوا، آئندہ ایسے نہیں کرنا، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ پھر آپ نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا تم پر سکینت لازم ہے، تم پر سکینت لازم ہے، تم پر سکون لازمی ہے، جو تم پالو وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو پورا کر لو۔ حتیٰ کہ ایسی حدیث بھی آتی ہے کہ ایک صحابی نے جماعت ہوتی دیکھا اور وہ جوتیوں والی جگہ سے اس رکوع میں ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوئے، ادھر سے وہ رکوع میں ہو گیا کہ اس کی نماز کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اس کی نماز رہ گئی ہے، یعنی اتنا اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام کے درمیان۔ تو آپ نے اس سے منع کر دیا کہ بھاگ کے نہیں آنا، دوڑ کے نہیں آنا۔ تو یہ پہلا مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب کبھی کسی وجہ سے نماز لیٹ ہو جائے، روٹینلی لیٹ نہیں ہونا چاہیے، نمازیں اس کے اوقات میں ہی اچھی لگتی ہیں اور اسی وقت ہی قابل قبول ہوتی ہیں جب ان کے اول وقت میں پڑھیں گے، اول وقت میں نماز پڑھنے کی خصوصی اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول احب الاعمال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے لگتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، 2 حدیثیں، 2 طرح کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی اول وقتها، نمازوں کو ان کے اول اوقات میں، جب نمازوں کا ٹائم شروع ہو تو فوراً اس کو ادا کر لے، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جان بوجھ کے نماز لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو اہم ہے، بعض ہمارے بھائی جو ہیں ان کی محبت ہوتی ہے بہرحال، یا انہیں لا علمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا تو وہ ایسا معاملہ کرتے ہیں، اگر ان کے بارے میں علم ان کو ہو جائے تو یقینی بات ہے وہ بات مانیں گے۔ قرآن و حدیث جب ان کے سامنے آ جائے، حدیث ان کے سامنے پیش کر دی جائے، مسئلے کو واضح کر دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بھائی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بس اوقات لوگوں کو علم نہیں ہوتا، دیکھو دکھائی ایک دوسرے سے جیسے معاملہ چلتا آ رہا ہے تو ویسے ہی لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، مسئلے پوچھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، حیا محسوس کرتے ہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے ہم مسئلہ پوچھیں گے تو آگے سے وہ کیا کہیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں کوئی شرم و حیا والی بات نہیں ہے۔ اسلام میں جو بھی مسئلہ آپ کو نہیں آتا آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ مطہرہ وہ فرماتی ہے، اما جان کہتی ہے ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کے پاس سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مسئلہ بتائیں۔ مسئلہ بڑا پوچھیدہ تھا، پوچھیدہ مسئلہ پوچھنے لگ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے کر لیا کرو، ایسے کر لیا کرو، یعنی اس کے پیریڈ کے ایام کے بعد کی ماہواری کے ایام کے بعد بلیڈنگ ہوتی تھی تو اس نے مسئلہ پوچھ لیا۔ یہ مسئلے قرآن و حدیث میں واضح بیان ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اسلام اتنا واضح ہے کہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کیسے بیٹھنا ہے۔ اسلام جیسا مذہب تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اسلام نے تو ہمیں ہر چیز بتا دی ہے۔ وہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگ پڑی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، کہتی ہے اللہ کے نبی اسمیل آتی ہے پھر کیا کرو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشبو استعمال کرو۔ وہ مزید تھوڑا سا آگے ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھ اللہ کے نبی تو حیادار تھے، آپ سب بہت زیادہ شرمیلے تھے، تو آپ نیچے کر کے اس کو بتائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے اس کو کون نہیں ماری، میں نے اس کو کون نہیں ماری، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں، ادھر آؤ
میں تمہیں بتاتی ہوں حتیٰ کہ اس نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ لا یحتاجی من الحق، اللہ تو حق سے نہیں شرماتا، میں تو پوچھ کے جاؤں گی، مجھے مسئلہ پیش آیا ہے، اب اللہ کے نبی سے میں نے نہیں پوچھنا تو کس سے پوچھنا، میں تو پوچھوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب وہ مزید مسئلہ میں آگے بڑھی تو میں اس کا بازو پکڑ کے پیچھے کھینچا اور اپنی طرف لے گئی، میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ ایسے ایسے تم نے کرنا ہے۔ یعنی اسلام میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہے، اسلام سیکھیں گے تو عمل کریں گے، اگر نہیں سیکھیں گے تو پوری زندگی غلط ہی عمل کرتے رہیں گے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کلاس میں کوسچن نہیں آ رہا، میتھ کا ٹیچر کروا رہا ہے، کوئی کوسچن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اسٹوڈنٹ نہ پوچھے، جب پیپر ہوگے تو اس کے اندر وہ فیل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث واضح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو اگر کسی مسئلے کا نہیں پتہ چلتا، امام صاحب سے، قاری صاحب سے، خطیب صاحب سے، وہ کسی اپنے بڑے بزرگ سے جو عالم ہیں، جو دین جانتے ہیں، ان سے مسئلہ وہ پوچھے، جب مسئلہ واضح ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض احباب جو ہے نا، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر فجر کے وقت یہ زیادہ معاملہ پیش آتا ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حدیثوں میں فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حالانکہ سنتوں کی تو ویسے الگ طور پر بھی اہمیت موجود ہے، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، یہ 12 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو یہ 12 رکعتیں فرضوں کے علاوہ پڑھتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، تو سنتوں کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے اگر انسان پڑھتا ہے، لیکن فجر کی سنتوں کے بارے میں خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرکعتین خیر من الدنیا وما فیہا، یہ جو فجر کی 2 رکعتیں انسان پہلے پڑھتا ہے نا سنتے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ساری چیزوں سے افضل والا ہے، یہ 2 رکعتیں کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے۔ تو بعد احباب ان حدیثوں کے پیش نظر ادھر فرض ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، امام صاحب نے نماز شروع کر دی، پہلی رکعت، حتیٰ کہ پہلی رکعت بھی گزر جاتی ہے تو وہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے سنتوں کے بارے میں، ان کے ڈر میں اتنا خوف ہوتا ہے کہ ہم نے نماز شروع کر دیا، ہم نماز توڑیں کیسے؟ بعد آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر نماز شروع کر لی اور جماعت شروع ہوگی نماز توڑیں گے تو گناہ ہوگا، یہ بھی لوگوں کے دل میں ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اجر ہے، سنتے پہلے پڑھیں گے تو پھر قبول ہوگی، لہٰذا لوگ جو ہے نا وہ نماز کے دوران، فرضوں کے دوران سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اگر ہم نے سنتے پڑھنی ہے تو سنتے سنتوں کے اوقات میں پڑھیں گے، سنتے سنتوں کے اوقات میں پڑھیں گے، فرضوں کے اوقات میں نہیں۔ اگر مجھے سنتوں سے محبت ہے، میں نے سنتے پڑھنی ہے تو مجھے 2-4 منٹ پہلے آنا چاہیے، فرضوں کا اوقات نہیں لینے چاہیے۔ اب فرض جب ٹائم ایک مقرر ہے کہ 2 بجے مساجدوں میں جماعت کھڑی ہونی ہے، 2 بجے کا ٹائم فرض کا ہے آپ کا، اب آگے ہم سنتے شروع کرتے ہیں، اللہ کا ٹائم لینا شروع کرتے ہیں جو فرضوں کا ہے، تو اس میں تو نہیں نا اجر ملے گا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں مسلم شریف کی 711 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، لوگوں جب جماعت کھڑی کر دی جائے نا، فرضی جماعت کھڑی ہو جائے تو فلا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی، الا المکتوبہ، مگر وہی جو فرض نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کوئی سنتے کوئی نفل نہیں ہوتے، پھر تو یہ ساری جماعت کی قدر ہی کھو جائے گی۔ اگر جماعت کے وقت لوگ پیچھے سنتے پڑھنے لگ پڑے، کوئی ادھر پڑھ رہا کوئی ادھر پڑھ رہا، پھر جماعت کی اہمیت تو ختم ہی ہوگی سرے سے۔ پھر لوگوں کو اکٹھے نماز پڑھنے کا حکم ہی کیوں دیا گیا ہے کہ اگر سب لوگوں نے الگ الگ نماز پڑھنی ہے؟ لہٰذا جب جماعت ہو جاتی ہے تو سب اکٹھے نماز پڑھیں گے، جیسے امام نے تکبیر کہہ دی تو پھر سب کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہے، کسی پہلی رکعت میں سجدے میں ہے، وہ اس کو چاہیے کہ فوراً طور پر فرض کے ساتھ ملے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ کو میں نے سنا دی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضی نماز کھڑی کر دی جائے نا تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی، اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں 707 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے تکبیر کہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے وہ مکمل کر لی آپ نے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ سائڈ پر ہو کے کھڑا رکھتے پڑھ رہا تھا، آپ نے نماز مکمل پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، صحابہ کو بھی پریشانی ہوئی کہ یہ بندہ اب تو جماعت کھڑی ہوگی ہے، یہ سنتے پڑھ رہا ہے، سارے صحابہ نے اس کے ایک دائرہ بنا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دے کے کہا، الصبح اربع، کیا فجر کی نماز 4 رکعتیں ہو گئی ہے؟ کیا فرض جو ہے، کیا فرض 4 رکعتیں ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی میری تو وہ سنتے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نفل سنتے نہیں ہوتی۔ آپ نے 2 دفعہ اس کو کہا کہ الصبح اربع، کیا جو فجر کی فرض ہے وہ 4 ہو گئے؟ کیونکہ فرض جو ہے وہ تو جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ کیا پڑھ رہے تھے لہذا؟
تو سنتوں جو فجر کی سنتے ہیں نا اس کے بارے میں راجے جو قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ فجر سے پہلے آ گئے تو پھر پہلے ہی پڑھیں، لیکن اگر آپ کی کسی وجہ سے رہ گئی ہے، آپ کو جاگ لیٹ آئی ہے یا واش روم جانے میں تھوڑی سی دقت ہوگی، دیری ہو گئی ہے، تو آپ کو سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھ لیجیے۔ افضل ترین عمل یہی ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ 2 سنتیں ادا کریں تو انشاءاللہ اجر آپ کو ملے گا۔ لیکن بعض ایک روایت ملتی ہے اس میں تھوڑا سا کلام ہے، علماء اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جس بندے کی کسی وجہ سے سنتے اگر لیٹ ہو گئی ہے تو جماعت ہو گئی ہے تو جماعت ہونے کے بعد وہ کھڑا ہوگی وہ سائڈ پر 2 رکعتیں وہ پڑھ سکتا ہے، یہ جواز کا علماء نے یہاں بھی کہا ہے۔ تو لہٰذا جب فرض نماز کھڑی کر دیجیے تو سنتے نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے پڑھے اس کے وقت میں، اگر لیٹ ہو گئی ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھے، افضل یہی ہے۔ جائز یہ ہے کہ آپ فرض کی نماز سلام پھر گیا ہے، ذکر اذکار تھوڑے سے کر لیے تو سائڈ پر ہو گیا، آپ کیا پڑھ لیں، سنتے پڑھے۔ آپ سب کے سامنے ایک پڑھی تھی ایک صحابی نے، آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو، کہا کہ میں سنتے پڑھ رہا ہوں، تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے خاموشی اختیار کی، یعنی تقریری حدیث بن گئی کہ آپ سب نے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب صحیح ہے، تو لہٰذا یہ عمل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے نا تو درمیان میں نماز نفل نہیں پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا تو ہم صفوں کو خیال نہیں کرتے، پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ہی ملاتے، کندھے کو کندھے کے ساتھ ہی ملاتے۔ بعض احباب کو چونکہ وہ عادت نہیں پڑی ہوتی تو وہ تھوڑی سی دقت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہے، حالانکہ یہ سنت موجود ہے۔ جتنی حدیثیں میں 4 حدیثیں سناؤں گا اس بارے میں، ان میں سے 3 تو مسلم شریف میں ہی ہیں اور ایک بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، لوگوں صفوں کو درست کیا کرو، لوگوں جب نماز کھڑی ہو جائے تو صفوں کو درست کیا کرو، کیونکہ نماز کا درست کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا جبکہ جماعت کھڑی ہونے لگی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تم فرشتوں کی صفوں کی طرح اپنی صفوں کو درست کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول فرشتے کس طرح صفیں درست کرتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اللہ کے سامنے ایسے صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان ذرا بھی فاصلہ نہیں ہوتا، ان کے درمیان تھوڑا سا بھی فاصلہ نہیں ہوتا۔ پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ تابعیوں کے وقت کی وہ بات فرما رہے ہیں، ساتھ وہ ذکر کریں گے تابعیوں کے وقت میں کیسا تھوڑا سا اختلاف پڑا تھا اس میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کرو، گویا کہ آپ ہماری صفوں سے تیر کو سیدھا کر رہے ہو، یعنی اس قدر صفیں آپ سیدھی کرتے تھے۔ اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے صفیں سیدھی کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس میں پتہ نہیں کیوں اختلاف ڈال دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور مزید بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف درست کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تب تک صفیں درست کرنے کا کہتے رہے جب تک آپ کو پتہ نہیں چل گیا کہ ہمیں علم ہو گیا اس بارے میں۔ اچھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دماغوں میں ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی صفوں کے درمیان فاصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، صفوں کو ملا لینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین پر پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنی صفوں کو ملاتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کے چہرے ایک دوسرے سے جدا کر دے، یعنی دل جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا کر دے، دلوں میں حسد کدورت عداوت بغض یہ پیدا کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کرتے رہے صف درست کرنے کی، حتیٰ کہ ہم میں ایک شخص نے اپنا سینہ تھوڑا سا باہر نکالا ہوا تھا، اپنا سینہ باہر نکالا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے پیارے سے